بسم اللہ الرحمن الرحیم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. یہاں پر یہودیوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا کہ ان جناب عیسیٰ نے بھی بد دعا کیا، جناب داؤد نے بھی بد دعا کیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اور جو ائمہ معصومین نے اس کی پچھلی آیت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ مسخ ہو گئے، اس میں سے وہ جو بہت ہی آگے آگے تھے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا اور کچھ کو سور بنا دیا. اور اس آیت میں انہی کے کرتوت اور جو انبیاء کو انہوں نے ستایا اور پریشان کیا اور اللہ کو نہیں مانا اور تمام دلیلیں آنے کے بعد بھی نہیں مانا. اور ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی، کانوا لا یتناہون عن منکر. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کے اندر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی برائی یہ تھی لا یتناہون عن منکر، نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے. اسلام میں جو شروع دین ہم بچے پڑھتے ہیں نوے تولا حسن تورا امر بالمعروف اور نہی عن منکر. لہذا امر بالمعروف اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ادیان میں، گزشتہ اقوام میں بھی تھا. کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے. فعلوہ، اور اس فعل کو فعلوہ یعنی اس فعل کو انجام دیتے تھے، یعنی انجام نہ دینے کو انجام دیتے تھے. فعلوہ، اور یہ ان کا کام جو یہ کرتے تھے یعنی نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، کتنا برا کام ہے. اللہ کہہ رہا ہے لبئس، بئسا کہتے ہیں جہاں پہ برا کرے بہت خراب ہے. لبئس ما كانوا يفعلون، جو یہ کام کرتے تھے کتنا برا کام. اس آیت کے تفسیر میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق امام نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پروگرام میں جاتے تھے، ان کے ناچ گانے میں اور جوا میں شرکت کرتے تھے، نہیں، بلکہ ان کے اس فعل سے منع نہیں کرتے تھے. خود نہیں کرتا ہے آدمی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آیت کیا کہہ رہی ہے، دوسرے کو بھی برائی سے روکنا. لہٰذا یہ جن کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ خود گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، یعنی شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، گانا وغیرہ یہ سب نہیں، بلکہ جو لوگ اس فعل کو انجام دیتے تھے ان کو روکتے نہیں تھے. اسی کو کہتے ہیں، روکنے کو کیا کہتے ہیں، نہیں انل منکر. لہٰذا ضروری ہے. اور پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر نہیں انل منکر نہیں کرو گے تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. آگے کی ایک آیت اور پڑھتے ہیں. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یعنی تم نے مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، رسول سے بھی خطاب ہے. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ، یعنی اب یہاں پر بہت سارے احتمالات دیے گئے کہ آیا یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں یا مشرکین مسلمان ہو جاتے ہیں. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سارے يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اپنا سرپرست بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا ولی بنا رہے ہیں کافروں کو. یعنی یہودی جو ایمان نہیں لائے، اسلام کو نہیں قبول کیا، تو اس کے جگہ کو کیا کر رہے ہیں، وہ کافروں کو اپنا سرپرست بنا رہے ہیں. اور یہاں پر سرپرست کا مطلب وہی نہیں بلکہ دوست، یعنی دوستی کرنا. البتہ دوستی دو طرح کی، ایک دوستی کا مطلب یہ ہے کسی دوست ہے، ایک دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آثار کو اندر انسان قبول کر رہا ہے. مثلا وہ غلط کام کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو یہ بھی مومن ہے، مسلمان اس سے دوستی کر کے جوا کھیل رہا ہے.
وہ شراب پی رہا ہے، اس سے جا کے دوستی کر کے شراب، یہ غلط ہے۔ البتہ بالکل دوستی سے منع نہیں کیا گیا، ایسی دوستی کہ جو اس کی برائیوں کی طرف آپ کو لے جا رہی ہے۔ ترا کثیرا منہم، آپ نے دیکھا ان میں سے بہت سے لوگوں کو، سے یہودیوں کو، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ ان کی دوستی کس لیے تھی؟ ان کی دوستی تھی اسلام کے خلاف بولنے کے لیے، جیسے آج ہے۔ آج جو ہے عیسائیوں میں، کفار میں، یہودیوں میں دوستی ہے کس بنا پر؟ اسلام کے خلاف، ورنہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان بہت بڑی دشمنی ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ جناب عیسیٰ ناجائز اولاد ہے، اسی لیے تو نہیں مانتے جناب عیسیٰ کو، ایسا کہتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہے تو دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ کفار و مشرکین کی دوستی یہودیوں سے جو تھی ایسی والی تھی، سیاسی جسے کہا جائے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت، یعنی کتنا برا ہے، ما قدمت، جو انہوں نے بھیجا ہے۔ یعنی انسان جو دنیا میں عمل انجام دیتا ہے اس کو قرآن اس لفظ سے اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، ما قدمت، کیسا انہوں نے بھیجا ہے، یعنی اپنے اعمال کو آخرت کے لیے کیسا بنایا ہے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ہے اپنے نفسوں کے لیے، خود انہوں نے اپنے اعمال آخرت کے لیے کیسے بنا کے بھیجے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ یعنی ایسا شخص جو کہ دوستی کر رہا ہے کافروں سے، کس لیے؟ تاکہ اسلام کے خلاف بولے وہ یہودی۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، اللہ ان سے ناراض ہے اور ان سب ان کا یہ فعل سبب بنتا ہے اللہ کی ناراضگی کا۔ وفی العذاب ہم خالدون، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور ان کو ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ صدق اللہ العلی